ایک شخص نے اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا بڑے غور سے سنیے گا، اور یہ ارشاد آپ کے پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں بلکہ بڑے بڑے فیصلے کرنے میں یہ ارشاد کام آتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو، کام تدبیر سے اختیار کرو، پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو، اور اگر گمراہی کا خوف کرو تو باز رہو. اتنی جامع نصیحت ہے. اس حدیث کی وضاحت بھی سن لیں، ایکسپلینیشن بھی ہمارے جو شارحین نے بیان کی ہے. یعنی جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو. ایک تھاٹ پروسیس ہے، اس کو ہمیشہ امپلیمنٹ کیا کریں. تھاٹ پروسیس کو کبھی بند نہ کریں. تو پہلے اس کے انجام کو سوچو پھر کام شروع کرو. اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں کہ اس کا جب اینڈ ہے یا اس کا جو بھی نتیجہ ہے، اس کام کے انجام میں تمہیں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروع ہی نہ کرو. نہیں یار نہیں، یہ دنیاوی خرابی ہے یا دینی خرابی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا، شروع ہی نہ کرو. اور اگر شروع کر چکے ہو تو باز رہ جاؤ، اس سے پورا نہ کرو. اب یہ ساری زندگی کا جو ایک ہمارا جو جتنے ہمارے شعبے بنے ہوئے نا، زندگی کے شعبے بنے ہوئے ہیں، یہاں آتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو بھی، یہ آپ کی زندگی کا ایک شعبہ ہے. اس کو آپ اپنا کمرشل سیگمنٹ کہہ لیں، آپ کا بزنس سیگمنٹ کہہ لیں، آپ کا ارننگ سیگمنٹ کہہ لیں. یہ آپ کی لائف کا ایک سیگمنٹ ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے یا اٹھے ہی آ جانا ہے، جو بھی جیسا بھی آپ کا حال ہے وہ آپ نے آنا ہے، یہ کرنا ہے، چلے جانا ہے. لیکن اس میں بھی یہی غور کرنا ہے، اگر دنیا اور آخرت کا نقصان نظر آ رہا ہے چھوڑ دیں. اتنی منافع والی بات ہے، یعنی یہ کی کس نے، جہاں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گمان ہی نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یعنی اس سے بڑھ کر کسی کی موٹیویشن نہیں آپ کو بیان کی جا سکتی، کسی کی بات بیان نہیں کی جا سکتی کہ ہمیں ہمارے رسول اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور کس نے فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ وہی کہتے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. کمال ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کسی نے کیا کسی کو بیان کیا ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بیان کیا ہے. امت پڑھے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اس کو سنتے ہیں، میرے کو بھی کلپ آتے رہتے ہیں کہ دیکھو کتنی موٹیویشن گفتگو، کتنے اس میں 100 قسم کی خرابیاں نکلتی ہیں. جس کا مطالعہ اس کو پتہ ہے، جس کا مطالعہ نہیں اس کو کیسی نئی بات کر دی. نئی بات تھوڑی کی گمراہی کی بات کی ہے. نئی بات میں اور گمراہی کی بات میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. ہر نئی بات اچھی ہو ضروری ہے، نہ ہر پرانی بات اچھی ہو ضروری نہیں ہے. گمراہی کی سمجھ ہونی چاہیے. ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہماری ایجوکیشن، ہماری کوالیفیکیشن اگر ہمیں یہ تمیز نہیں دیتی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے تو اب تک کیا کرا. یعنی کئی لوگ ہیں جن میں تمیز نہیں ہے. ویری سوری ٹو سے، یہ تمیز نہیں ہے. لفظ تمیز کتنا خوبصورت ورڈ ہے. تمیز ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہے اگر کسی کے اندر اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے، اب کا یار کیسے سوچوں کہ دنیا کا فائدہ آخرت کا فائدہ. ارے تمہیں سب سمجھ پڑتی ہے کس پینٹ پر کون سی شرٹ پہننی ہے، کس شرٹ کے نیچے کون سی پینٹ پہننی ہے، فلاں جگہ جانا تو کیا پہننا ہے، کون سے کرتا شلوار پہننا ہے، کون سا رنگ سوٹ کرے گا کون سا رنگ سوٹ نہیں کرے گا، چائے ٹھنڈی اچھی کہ گرم اچھی، یہ سمجھ پڑتی ہے. ساری چیزیں سمجھ پڑتی ہیں. نہیں سمجھ پڑتی تو یہی نہیں سمجھ پڑتی کہ یار کس چیز میں میری
دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، کسی چیز میں دنیا آخرت کا نقصان ہے. اگر نہیں پڑھتی، فار ایگزامپل ان کیس نہیں پڑھتی، تو یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. بھائی شادی کرنی ہے، روزگار حاصل کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی اور فیصلہ کرنا ہے، گھر کا فیصلہ کرنا ہے، اس جاب کو رکھوں یا نہ رکھوں یہ ڈیسیجن لینا ہے. یہ تو ڈیسیجن تو چل ہی رہا ہوتا ہے. جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ ان کی ایک قسم ہے. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہوں. امپلائیز ہوتے ہیں جو ملازمت کرتے ہیں، ان کی ایک قسم ہے. یہ کئی قسموں کے ملازم ہوتے ہیں. یہ شعبے کو پتہ ہونا چاہیے. جو مجلس جو ملازمت پر رکھتی ہے نا، یہ اس ہیڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیر از اے ڈفرینٹ کائنڈس آف امپلائیز. بہت مختلف امپلائیز کی قسمیں ہوتی ہیں. کئی قسمیں لکھی گئی ہیں، میں نے کئی قسمیں پڑھی ہیں امپلائیز کی. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ اگر کو اچھا ملے گا تو چلے جائیں گے آگے، یار تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اپنی کمپنی کو ایک سایہ، درخت کا سایہ نہیں ہوتا، آدمی تھوڑا سا ریسٹ لے لیتا ہے، یار کوئی چلو کہیں اور نکل جائیں گے، کچھ اور کر لیں گے. یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناشکرے ٹائپ کے ہوتے ہیں. یہ بھی امپلائیز کی قسمیں ہوتی ہیں. اب یار بس پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا بھی نہیں ہے، پھنسے ہوئے ہیں. وہ جب دیکھو اس کو، جب یار اور کہاں کام کر رہا ہے بھائی، یہاں کام کر رہا ہے، جب کوئی اچھی جگہ ملے گی چلا جاؤں. نہیں، اچھی جگہ ملے گی چلا جاؤں گا، یہ کوئی جگہ ہے؟ یہ کوئی جگہ ہے جہاں میں پڑا ہوں؟ پھر کوئی بولا ماں نے بددعا دی تجھے یہاں آ گیا ہوں. کچھ ایسی کمپنیوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہیں کا کھا رہے، وہیں کا پی رہے، وہیں کا رہ رہے ہیں، وہیں کی تنخواہ مل رہی ہے، وہیں کا سب کچھ مل رہا ہے، مگر ان کی ناشکری ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ایسے لوگ کبھی کامیاب امپلائی بنتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کے آگے کوئی سکسیس اسٹوری ہوتی ہے. یہ جہاں سے چلے وہیں پر کا نفع بخش ہوگا. انسان کے اندر ایک صفت ارتقاء ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ نے اس کو پڑھا ہے نہیں پڑھا. ایک صفت ارتقاء ہوتی ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی. صفت ارتقاء کہتے ہیں اوپر کی طرف آگے بڑھنے کی جستجو. ہم پاکستان کے باہر کبھی سفر کا موقع ملتا ہے، میں دیکھتا ہوں یار یہ یہاں پر ایز اے پیون آیا تھا، ایز اے پیون آیا تھا، اور سپروائزر ہے. اس کے اندر صفت ارتقاء ہے. ورنہ آپ کبھی جاؤ، اچھا ابھی بھی یہی ہو، انہوں نے 40-50 سال وہیں گزار دیے، کوئی آگے نہیں بڑھا. اب جو خود کو آگے نہیں بڑھا رہا، وہ کسی اور چیز کو کیا آگے لے کے جائے گا؟ تو کئی ایسے آپ کے اندر بھی ایسے ہوتے ہوں گے، آیا ہوا یار بیٹھ چل کر لے، اور سنا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے اور اپنا کام پورا کر کے چلے جائیں گے. نہ یہ اپنے لیے بہت زیادہ نفع بخش لوگ ہوتے ہیں، نہ اپنے گھر کے لیے نفع بخش لوگ ہوتے ہیں، نہ اپنی کمپنی کے لیے نفع بخش لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے دوستوں کے لیے بھی نفع بخش نہیں ہوتے. چائے کے پیسے بھی ان کے جیب سے نہیں نکلیں گے. وہ روزانہ اپنے دوست کی دودھ پتی پی جائیں گے. وہ یہی ہوگا، اپنا پیٹرول بچانے کے لیے کسی کے ڈبل میں بیٹھ جائیں گے، یہ اپنا پیٹرول بھی نہیں بھرائیں گے. انہوں نے 5,000 کی نوٹ جیب میں رکھی ہے، کبھی کھلی بھی نہیں کروائیں گے. اب یار 5,000 کے بدے کھلے کراؤں گا تو ختم ہو جائیں گے. دوست بولے گا یار 1 مہینے سے تیرے جیب میں 5,000 کی نوٹ کھلی نہیں کرائی. یار موقع ہی نہیں ملا. موقع نہیں ملا، میں نے موقع دیا ہی نہیں ہے خود کو. یہ ہوتے ہیں لوگ ایسے. تو یہ کسی کے لیے بھی فائدے مند نہیں ہوتے، اپنے لیے بھی نہیں ہوتے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی نہیں ہوتے. بھائی یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی کم بھی نہیں ہوتے، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ کم نہیں ہوتے، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ میں سے یہ اس میں سے کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اپنے مطلب کہ چیزوں کو، اپنی عادتوں کا جائزہ لینا کمال کی عادت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کمال کی عادت ہے. جن کو نصیب ہوتی ہے، جس کو نصیب ہو گئی کہ اپنی عادتوں کا جائزہ لیتا رہے، کمال کی عادت ہے، کمال کی خوبی ہے. یہ نصیب نہیں ہوتی کئیوں کو. یہ بس یہ دوسروں میں پڑے رہتے ہیں. اب اس کو دیکھا ہے، یہ اسی میں پڑے رہتے ہیں. یہ مطلب یہ بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ والا آدمی ہے. یہ تو اب آئیے نا، یہ ایسے انٹیلیجنٹ والے ہمارے پاس بہت ہیں. یہ جاسوسی کرتے رہتے ہیں. اس کا دیکھا، اس کا دیکھا، اس کی لگائی، اس کی بجھائی، اسی میں اس کی یہ اپنی وقت گزار لیتے ہیں. 5 بج گئے، اب جاؤ. جا بھائی تیری مرضی، تو نے بڑا کام کر دیا. تو یہ عموماً ہوتا رہتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہوں جس کے جیسے حدیث میں آیا تھا، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. کمال ہے. یہ سوچنے کی باتیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. اس جتنی تقریباً انشاءاللہ میں آپ کو باتیں بیان کروں گا، سب سوچنے کی ہیں. سوچا کریں. خیر الناس من ينفع الناس، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. اچھا آپ کا جو فیلڈ ہے نا، وہ یوں سمجھیے کہ کتنے اپنے اسلام بھائی ہیں ٹوٹل؟ 1000 کے آس پاس.
یعنی چھوٹے سے گاؤں میں ہم جاتے ہیں نا مدنی قافلہ لے کر، ایک گاؤں دیہات میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے مدنی چینل میں ہیں. یعنی یہ پراپر ٹاؤن ہے، پراپر ایریا بنا ہوا. بعض اوقات تو اگر پاکستان کے باہر جاؤ تو پورے ایریا میں اتنے لوگ رہتے ہی نہیں ہیں جتنے لوگ فیضان مدینہ میں نوکریاں کر رہے ہیں. 4-5 ہزار کی آبادی بہت ہوتی ہے نا، 3-4 ہزار اسلامی بھائیوں کو ہونا بہت ہوتا ہے. 1,000 کے آس پاس اسلامی بھائی. کبھی کسی گاؤں میں جائیں تو 50 گھر ہیں، 10 گھر ہیں. 50 گھر میں اب ایک گھر کی 5 کی ایوریج ہو تو کیا نکلا؟ تو آپ کا تو باقاعدہ کالونی ہے، اور آپ آئے لوگوں کے درمیان میں، رہے لوگوں کے درمیان میں، جا بھی لوگوں کے درمیان سے رہیں. اچھا گھر بھی جانا تو 4 آدمی کے بیچ میں رہنا ہے، کوئی جانوروں کے بیچ میں تھوڑی رہنا ہے. تو وہ جو انسانوں کے ساتھ ایک انسان کا رویہ ہوتا ہے نا، انسان کے ساتھ ایک انسان کا رویہ ہوتا ہے جس میں وہ خود کو پیچھے رکھتا ہے، دوسرے انسانوں کی اہمیت کو آگے رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں احترام کا جذبہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احترام کا جذبہ. کسی بھی کمپنی میں جب تک کہ احترام کا جذبہ نہیں ہوتا نا، وہ کمپنیاں یا اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگ آگے نہیں بڑھتے. فار ایگزامپل کہ مینجمنٹ ہے، ہم اوپر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جھرنا اوپر سے بہتا ہے. مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ کو کسی سے کیسی بات کرنی ہے وہ نہیں کرتا کام. احترام کا جذبہ آپ نہیں جانے دیں گے. ایک عزت کا، ایک ادب کا، ایک احترام کا جذبہ، ایک فیلنگ ہوتی ہے، اس کی ایک ورڈنگ ہوتی ہے، اس کی ایک لائن ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں ہم؟ آپ کو یہ یا تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے احترام کی ایک اینٹ، ایک آدھ کونا تو ٹوٹا ہی ادب احترام کا، کیونکہ آپ تو تڑا پڑ تو آ گئے. تو ایک ورڈ ہے، اور آپ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا. یہ آپ نے ادب کا ایک اور درجہ بلند کیا. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ورڈ ہے. یار آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آپ کے ساتھ بات کی، لیکن اگلے کو لگے گا کہ یار میں ملازم آدمی ہوں، کیا کروں، سن ہی سکتا ہوں. تو یہ جو ادب والی جو گفتگو ہے نا، احترام والی گفتگو، یہ تمام مینجمنٹ کو، تمام ایچ او ڈیز کو، سب، ایون کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. ہو جاتی کبھی غلطی، باپ کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ چیز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہمیشہ اپنی ڈسکشن میں رکھیں کہ وہ جو آپ نے سنا ہوگا بچپن سے کہ عزت کرو گے تو عزت ملے گی، عزت کریں گے عزت ملے گی. ایک اچھے ادارے اور اچھے کمپنی کی بہترین خوبی ہے کہ وہاں لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی جاتی ہے. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، خواہ آپ فرسٹ ڈے کے امپلائی ہیں، پہلے دن کے آپ کام کرنے کے لیے آئیں، آپ کو یہاں سے جب وہ جائے تو آپ کو لگے گا یار یہاں عزت کا ماحول ہے، تمیز کا ماحول ہے، ادب کا ماحول ہے. یعنی کسی کو بھی ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے اندر، یہ میں آپ کو اپنی تحریکی پالیسی بتا رہا ہوں، دعوت اسلامی کے اندر کہیں بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، نیور. یہ تحریک کا میں آپ کو پرنسپل بیان کر رہا ہوں. ہیومن ایرر آتا ہے، ایک تقاضا ہے، انسان غلطی ہو جاتی ہے، آدمی اپنا پیشن لوز کر دیتا ہے، تو کچھ ایگریشن دکھا دیتا ہے. مگر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر صحیح، مگر وہ فوراً ایکسکیوز کر لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، یار سوری وہ نکل گیا منہ سے. یہ اچھی عادت ہے. جیسے ہی مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی سے ہو گیا، اٹھ کے چلا جائے. جیسے آپ ایڈیٹر ہے، فار ایگزامپل ایک ایڈیٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے ایچ او ڈی ہیں، اب یار کیا کر رہا ہے یار یہ، اب یار کیا کر رہا ہے یہ ورڈ نہیں ہے. یہ پڑھا لکھا آدمی تو نہیں بولے گا، بول دیا، چلو سنا تھا پڑھے لکھے تھے، اب بول دیا. اب کیا کر رہا ہے یار یہ، میرا گھر کر، اب یہ نہیں ہے، ورڈنگ نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، گفتگو ہی نہیں ہے. یہ گدھے سے بات تھوڑی کر رہا ہے، انسان سے بات کر رہا ہے یار، آدمی ہے، یہ فیل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ 4 آدمی اور کام کر رہے ہیں، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں، اب ہیڈ فون لگا کے بھی دیکھا ہے، یہ تو جلدی سنے گا. اب یار کلاس ہو گئی اس کی، کل تیری ہوگی. ماحول اچھا بنا کل تیری ہوگی. اس کی کلاس پہ خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ. یہ بھی ہمارا پرابلم ہے. میں نے کہا کہ یہ مختلف چیزیں جو سوچنے سمجھنے کی باتیں بیان کروں گا. آپ جس کی کلاس پر خوش ہو رہے ہیں نا، گویا کہ یہ ماحول کلاس لینے کا ہے، پھر کل کالج بھی لی جائے گی، پھر یونیورسٹی بھی لی جائے گی. تو آپ اس ماحول کو پسند ہی نہ کریں بولے کسی اور کے لیے ہوا ہے. آپ دل میں یہ کوڑیں کہ یا اللہ یہاں کا ماحول ایسا نہ رہے. تو یہ جو ہے نا، ابے یار کیا کر رہا ہے،
یہ ابے تبے تو یہ مہذب لوگوں کا ورڈ نہیں ہے. اور آپ اگر مہذب ہیں یا خود کو سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں تمیز والا آدمی ہوں، اور بدتمیز کوئی خود کو نہیں کہے گا. اگر بدتمیز کو بھی بدتمیز بولو تو خراب لگتا ہے. یہ بدتمیزی ایسا بدتمیز ایسا ورڈ ہے کہ بدتمیز آدمی کو بولو نا تو بدتمیز ہے، تب اس کو برا لگتا ہے، حالانکہ اس کو صحیح بولا ہے. نابینا کو اندھا بولو تو اس کو برا تو لگے گا نا یار. جہالت یہ خود ایک اتنا برا ورڈ ہے کہ جاہل کو بھی بولو نا ابے جاہل، اس کو برا لگ جاتا ہے. اس میں اس کو پتا ہے کہ یہ برا لگنا چاہیے، اتنا تو اس کو علم ہے. تو لفظوں کا انتخاب یعنی احترام مسلم جس کو ہم کہتے ہیں، لفظ احترام مسلم ہمارے امیر سنت کا پورا رسالہ ہے، احترام مسلم. اگر میں اسی پر آج آپ کو لے کر کلوز کر دوں نا، شاید میرا سکتا ہے کہ میرا یہ سیشن پورا ہو جائے گا. آج آپ اس بات کی نیت کر لیں، یہ مجھے صبح پتہ ہے کچھ نہ کچھ، کہ ہم نے اپنے ان تمام اسپیشل ہر دعوت اسلامی میں ہر اسلامی بھائی کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے، وہ احترام مسلم. ہمارے تمام ذمہ داران، پوری مینجمنٹ، تمام ایچ او ڈیز، اب ایچ او ڈیز میں ہی ابے تبے کی عادت ہے، تو اب اس کا تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یعنی اگر آپ کسی کو ایچ او ڈی بنانا چاہتے تو اس کی تمیز کا امتحان ضرور لے لیں کہ اس کی گفتگو کا انداز کیا ہے. خالی اس کو کام کرنے آتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کام لینے آتا ہے. کدا کام لینے آتا، اب یہ کام تھوڑی لے رہا ہے. دروازہ کھولنے کے لیے نوک کیا جاتا ہے، توڑنے کے لیے لات ماری جاتی ہے. آپ اگلے کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں یا دروازہ توڑنا چاہتے ہیں؟ دروازہ توڑنے کے لیے لاتیں ماری جاتی ہیں، دروازہ کھولنے کے لیے نوک کیا جاتا ہے اچھے انداز سے. گھنٹی بھی کوئی تیز بجاتا ہے تبھی اندر تکلیف ہوتی ہے. ارے بھیا کیا گھنٹی اڑائے گا، بیل خراب کر دے گا. دروازہ کوئی آ کر آپ کا دروازہ دور سے بجائے، ٹھک ٹھک ہاتھ سے بجائے، تب یہ بولتے پتہ نہیں کون آدمی آ گیا ہے. جو تمیز والے لوگ ہوتے کیا کرتے ہیں، گھنٹی بجے ختم کر دیتے ہیں. باہر ملکوں میں ہارن بجاؤ تو برا لگتا ہے یار. کار کا ہارن بجاؤ نا تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے، اس نے ہارن بجایا. پہلے تو اپنے دیکھتا ہے میرے سے کیا غلطی کی جس نے ہارن بجایا. یقین مانے ہارن بجانا یہاں تو نہ تو لگانا پڑتا ہے بورڈ ہارن بجانا منع ہے. اپنے یہاں تو بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ ہارن بجانا منع ہے، اور وہاں ہارن بجتا ہے. اچھا پھر نیچے لکھنا پڑتا ہے یہ ہسپتال ہے اس لیے ہارن بجانا منع ہے. بجاتے ہیں ہارن، اور پھر ہمارا تو بڑا ہارن بکتا ہے. کان بالکل ہمارے آگے بھی جو گئے. چھوٹا موٹا ہارن تو ٹن ٹن تو پہلے وہ سائیکل میں لگتی تھی، اس سے بھی لوگ ہٹ جاتے تھے یار. تو پورے کے پورے ہارن بجتے ہیں، وہ بڑا بڑا ہارن بجتا ہے. ہارن ایمرجنسی میں ہوتے ہیں جو سائرن کہلاتے ہیں، جو ایمبولینس میں لگتے ہیں، پولیس کی موبائل میں لگتے ہیں. عام کاروں کا ہارن نہیں ہوتے، بہت ریئر کے. ہارن بجانا سمجھو کہ انڈیکیشن ہے یہ تم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو یہ دنیا کا ایک مینٹلی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مین روڈ پر کار کا ہارن نہیں بجاتے یار لوگ. اور ہمارے یہاں تو جو منہ کا ہارن کھلتا ہے، وہ جو اس کا جو بھونپو بجتا ہے نا، یہ سب سے اچھا مطلب ہمارا مینجمنٹ والا ہوتا ہے. جو نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال کی بات. 10 سال میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اور آپ بولو کہ ایسا ایچ او ڈی لائیں گے تو کام کوئی کرے گا ہی نہیں. تو کام یہ ایک اجارے کے، ایک کام کے، ایک مینجمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. بات کی جائے، کام دیکھا جائے، سنجیدگی الگ ہے، یاد رکھی لیں. سنجیدگی الگ ہے، بدتمیزی الگ ہے. سنجیدگی کو بدتمیزی کے ساتھ ملانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ سیریس رہیں، سنجیدہ رہیں. سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، آپ کبھی جاتے ہیں مسکراتا ہوا چیک تھوڑی کرتا ہے آپ کو، ارے کیا حال ہے، ٹھیک ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیریس ہوگا مگر بدتمیز نہیں ہوگا. اب سیریس ہو جائیں، سنجیدگی کے ساتھ کام کریں، ادب کے ساتھ کام کریں، تمیز کے ساتھ کام کریں. یہ صرف اوپر اور نیچے کے لیول کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے آپس کی. آج آپ اپنے بڑوں سے بات کریں یا اپنے نیچے سے بات کریں. اتنی کمال کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پہ تربیت فرمائی، اتنی کمال کی تربیت ہے. سنیے، صرف حدیث سنیے، حدیث سنیے. اب اس کو اپنے پورے اس میں لیجئے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے.
حدیث سنیے آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منی۔ کمال کی حدیث ہے، مطلب سوسائٹی کیسی خوبصورت سوسائٹی بنا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیسٹ سوسائٹی بنانے کا بہترین فارمولا۔ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، سوسائٹی، معاشرہ، ادارہ، گھر، ان سب کو بہتر چیزیں بناتی جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھا، بڑی پیاری کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں، ایک کتاب میں پڑھا کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے نا، تو اس کو سمجھانے سے پہلے اس کی جگہ خود کو رکھیں۔ یہ سیکنڈز میں ہو جاتا ہے۔ خود کو رکھے کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوتی تو وجہ کیا ہوتی، اور میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے کیسے سمجھایا جاتا۔ آپ یہ سوچ کر اصلاح کریں۔ اب اپنے لیے جو پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں۔ مدنی چینل ہو، کڈس مدنی چینل ہو، آپ کے پاس مبلغین آتے ہیں، آپ کے پاس بچے آتے ہیں، آپ کے پاس گیسٹ آتے ہیں، آپ کے پاس اور اسلام بھائی آتے ہیں، پھر جو آپ کے پاس اسلام بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں، سب نہ دعوت اسلامی کے اندر بہت زیادہ رچے بسے ہوتے ہیں، نہ ان کی فیملیز دعوت اسلامی میں بہت زیادہ رچی بسی ہوتی ہے۔ میں دعوت اسلامی والا ہوں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ادارے میں اگر کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ والنٹیئر کے طور پر آیا ہے یا سیلری لے رہا، جو واٹ ایور، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن آیا ہمارے پاس اپنی خدمات دینے کے لیے، کیونکہ یہ بات بھی میں نے پڑھی ہے، تنخواہ دینے والا نہ تنخواہ دے کر احسان کرتا ہے، نہ کام کرنے والا کام کر کر احسان کرتا ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے ادارے، امپلائی اور امپلائیز کے درمیان، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ اپنی سروس دوں گا، اب مجھے اس کا معاوضہ دیں گے۔ آپ نے کہا سروس دی ہے تو معاوضہ لے لیا، اس نے کہا معاوضہ دیا تو سروس لی ہے، تو کسی نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، کام پورا کیا ہے، معاہدہ پورا ہوا ہے، ختم۔ مگر کام تو پورا کرنا ہوتا ہے نا۔ جب آپ نے ایک معاہدہ کیا، اس کا مطلب آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے، اپنی بیسٹ چیز دینی ہے، اچھے سے اچھا دینا ہے، تو وہ دینا ہے۔ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں اپنا، کوئی بھی آئے، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دعوت اسلامی کہ کسی بھی ادارے میں آیا ہے، جیسے اس وقت اب 3-4 شعبے ہیں، تو ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارے اعلیٰ ظرفی اور ہمارا انداز کام کا جو انداز ہے وہ دیکھ کر نہ صرف یہ بلکہ اس کی پوری فیملی دعوت اسلامی کے اندر آ جائے۔ دعوت اسلامی کے اندر آنا کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا اندر لانا کیا ہے؟ دعوت اسلامی کہتی ہے کہ ہم اندر آ جائیں، تو دعوت اسلامی قرآن کریم کے کسی ایک فرمان پر ہمیں عمل کرواتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دعوت اسلامی ہمیں قرآن کریم کے اس ارشاد کا عملی نمونہ بنانا چاہتی ہے، ہمیں پورے کے پورا اسلام میں داخل کروانا چاہتی ہے، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کام روزگار، انداز مزاج، ایوری تھنگ ایز پر انسٹرکشن آف اسلام، جو اسلام و دین کی تعلیمات۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ یاد کر لیں آپ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، میرا وجود، میرا چہرہ، میرا گیٹ اپ، میری ایوری تھنگ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میری آئی ٹی والے، کڈس والے، سوشل میڈیا والے اور آپ کے مدنی چینل والے، خود آپ کے کلپ دیکھ کر کتنوں نے شراب چھوڑی، آپ کی آئی ٹی پر آپ کی جو ویب سائٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھ کر کئی لوگ زندگی میں مدنی انقلاب آیا، کیونکہ پہلے تو ویب سائٹ تھی نا، مدنی چینل تو تھا ہی نہیں ہمارے پاس۔ ویب سائٹ کا سلسلہ دعوت اسلامی کا بہت پرانا ہے، نہ مدنی چینل تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ہمارے پاس یہ کڈس تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ۔ ویب سائٹ تو تب سے دعوت اسلامی کی بنی ہوئی ہے، اور ویب سائٹ سے لوگ اس وقت سے فیض حاصل کرنا کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صرف اتنا سمجھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک کام جہاں میں کر رہا ہوں،
میرے اس کام کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، فائنلی ریزلٹ یہ ہے کہ اسکرین پر کیا نظر آیا، رائٹ؟ آپ کے تمام تر کاموں کا نتیجہ کیا ہے؟ اسکرین پر کیا نظر آیا؟ اس کے پیچھے کیمرہ مین کی کوششیں، اس کے پیچھے ایڈیٹر کی کوششیں، اس کے پیچھے اسکرپٹ والے کی کوششیں، اس کے پیچھے پروڈیوسر، تو ڈائریکٹر، تو کوڈینیٹر، تو فلاں، تو جتنے بھی آپ کے شعبے ہیں، پھر مفتشین کی کوششیں ہیں، تو پرفارمر کی کوششیں، ساری کوششیں سب کرنے کے بعد جب الٹیمیٹ ایک چیز جمع ہوتی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کھانا تیار ہو گیا، اب کسٹمر کھائے گا، کھا کر بولے گا مزہ آ گیا، کیا بولے گا یار، رائٹ؟ پورا بیک اپ پیچھے چل تو یہ رہا ہے نا، اینڈ تو وہی ہے کہ آپ کی اسکرین پر کیا آیا۔ آپ کو بتاؤں، الحمدللہ اس اسکرین نے کئی گھروں کے، کئی خاندانوں کے، کئی لوگوں کی تقدیروں کو بدل کے رکھ دیا۔ ہمیں ملے ہیں کیسے کیسے لوگوں نے کیا کیا عمل چھوڑا، اور اگر میں اس کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں اور اس کا پرانا فوٹو رکھ دوں تو آپ بولو گے یار یہ بدل گیا، میں کیوں نہیں بدلا؟ آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا یار ہمارے بنائی ہوئی پروڈکشن ہے، یہ بدل گیا، میں آج تک سٹھے لگا رہا ہوں، یہ نمازی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، میں آج تک کلین شیو ہوں، یہ داڑھی والا بن گیا، میں آج تک بے نمازی ہوں، یہ نمازی بن گیا۔ یہ ہم پیچھے جو کام کر رہے ہیں، وہ کام جو کر کے جو الٹیمیٹ اس کا جو ریزلٹ آیا، اور جو اسکرین پر ایک چیز آئی، یہ اسکرین پر چیز دیکھ کر یہ بدل گئے، اور میں اندر بیٹھا ہوا ہوں، یعنی دعوت اسلامی کو میڈیا پہ دیکھ کر بدل گیا، اسلام کا پیغام میڈیا پہ دیکھ کر یہ بدل گیا، اور میں جو یہاں بیٹھ کے اس پیغام کو بنا رہا ہوں، میکنگ کر رہا ہوں، ایڈیٹنگ کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اس میں رچا بسا ہوا ہوں، اندر میں ہوں، میں نہ بدلا۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جب آپ کے سامنے میں یہ اسٹوریز لاؤں تو بولے کہ یار مجھے بھی تو بدلنا چاہیے، میں تو سن رہا ہوں۔ یعنی ایک کلپ بالکل فائنل ہونے کے بعد جب ہمیں آتا ہے اور وہ کلپ کسی کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کا کلپ دیکھا تو ہم نے تو یہ کام چھوڑ دیا۔ اب میں اس کلپ بنانے والے کو دیکھوں یار اس نے تو پورا بنا کر ایڈیٹ کر کے سب کچھ کرا کے نکالا، تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کانٹینٹ میں جا ہی نہیں رہا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری فوٹو صحیح لگایا ہے، فریمنگ صحیح کی ہے، یہ صحیح کیا، وہ صحیح ہے۔ ارے اللہ کے بندے سن بھی تو صحیح، اگلا بول کیا رہا ہے؟ آپ کسی اور کو آپ کلپ نکال دے گا اور اتنا اچھا کلپ ہے، کمال کر دے گا، کمال کر دیا، پر تجھ پر کیوں نہیں کیا ہے؟ تو کب محمد کمال بنے گا بھیا، اور تو کب حاجی کمال بنے گا؟ آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور وہ اگلا نکل گیا کہیں آگے کلپ دیکھ کر۔ یہ اس پر سوچئے، یہ ہوتا کب ہے کہ جب ہم صرف اور صرف اپنی اس پروفیشن کو ہی فوکس کرتے ہیں۔ میں ایک پرانا واقعہ اسلام بھائی کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ مدنی چینل اس وقت نیا تھا، بالکل نیا مدنی چینل تھا۔ ایک ہائیلی پروفیشنل پرسن کو ہم نے یہ مدنی چینل کے تعلق سے ان کو کنسلٹنسی میں لیا ہوا تھا، ہائیلی پروفیشنل ہے۔ اب وہ زندہ ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، ہوں گے تو اسی فیلڈ کے بالکل، اچھا انتقال ہو گیا، اللہ پاک غری کے رحمت فرمائے۔ اللہ یہ پہنچ گئے اسد بھائی، میں کس کا کہہ رہا تھا، تو کئی چینل بنانے میں ان کی ایکسپرٹیز تھی۔ تو ایک دفعہ انہوں نے میں نے ان کو پوچھا کیسا چل رہا ہے چینل؟ میں دیکھ تو رہا تھا آپ کو، مجھے کہا کہ میں عمران تمہارا بیان دیکھ تو رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے مجھے تمہاری باتیں اچھی لگنے لگی، مگر پھر میں نے کہا یار تو کیا کر رہا ہے، باتوں سے تجھے کیا تعلق ہے، تجھے دیکھ اس کی پروڈکشن کیسی ہے، یہ کیسا ہے، کلرنگ کیسی ہے، فریمنگ کیسی ہے، ساؤنڈ کیسا ہے۔ تو اب یہ اس میں چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو وہ وہاں سے نکل گئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، تو اچھا میں نے ان کو پوچھا بھی اس لیے تھا کہ آپ اسکرین کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ابھی تک تم نے ٹرانسمیشن کی ہے، چینل نہیں چلایا۔ جب ہم مدنی چینل آن ایئر کر چکے تھے، اس کے چند مہینوں کے بعد ان کا ہم نے وزٹ کرایا تھا، یہ پرانی بلڈنگ اسی کے اوپر ان کا وزٹ کروایا تھا۔ تو میں نے کہا کیسا لگ رہا ہے اب؟ تو انہوں نے کہا تھا ابھی تک ٹرانسمیشن نہیں ہے، ابھی آپ کا چینل شروع نہیں ہوا۔ ہمارے پسینے نکل گئے، دانتوں تلے پسینہ آ گیا، اور آپ بولتے ہو کہ ابھی تو چینل ہی، بولتے چینل تم نے دیکھا ہی نہیں کہ چینل کیا ہوتا ہے، چینل چیز کیا ہوتا ہے۔ واقعی صحیح کہا تھا
ہم کو بھی 2 ڈھائی 3 سال کے بعد پتہ چلا کہ چینل کیا ہوتا ہے. 1 2 3 سال تو یہی نہیں پتا تھا کہ چینل اسی طرح چلتے ہیں. بس چل رہی تھی، اللہ کا شکر ہے، اور چلتے چلتے آج یہاں 14 سال شکر ہے اللہ کے ہو گئے مدنی چینل کو. اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے، اور اس میں یقیناً آپ کو بہت بڑا کردار ہے. میں آج کے اس اجتماع میں ان کو ضرور یاد کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ شروع میں چلے تھے، وہ میں بھولتا بھی نہیں ان کو. ان میں بعض آج بھی ہیں، ویری فرسٹ ڈے ٹو ٹوڈے، ویری فرسٹ ڈے ٹو ٹوڈے آج تک ساتھ ہیں. اور کئی چلے گئے مگر ان کا جانا اس لیے برا نہیں لگتا کہ کوئی نقصان پہنچا کر نہیں گئے، تو خرابی کر نہیں گئے. اور کچھ چلے گئے کہ جنہیں کسی اور انداز سے یاد کیا جاتا ہے. کچھ گئے تو ایسا لگا یار نہ جاتا تو اچھا تھا. کچھ چلے گئے یار چلا گیا اچھا ہو گیا. آپ کن میں ہو؟ اگر آپ کا جانا بنتا ہے کبھی بھی آپ کا جانا بنتا ہے تو آپ کو کس طرح یاد کیا جائے گا؟ یار نہ جاتا تو اچھا تھا، یا چلا گیا اچھا ہو گیا. اب ہو کس میں؟ یہ بھی ضرور چیک کیجئے گا. یہ سب اپنے اپنے لیے سوالات ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر دعوت اسلامی کا یہ ادارے آپس میں اگر اس طرح ادب اور احترام کا ماحول رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی استقامت بھی ملے گی، پرہیزگاری بھی ملے گی، عبادت کا جذبہ بھی ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.